بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پاکستان اسٹڈیز کے لیکچر میں نے اپلوڈ کر دیے تھے. امپورٹنٹ کوسچنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. کچھ جو لیکچرز رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دوں گا. نوٹس جو اسٹوڈنٹس لینا چاہتے ہیں انگلش کے, بی اے بی ایس سی اسٹوڈنٹس جو نوٹس پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں, موسٹ امپورٹنٹ جو آپ لوگوں کو سلیبس دیا گیا ہے پیپر کے اکارڈنگ, آپ لوگ نوٹس لے سکتے ہیں. اوپر آپ لوگوں کو اسکرین پہ میرا نمبر نظر آ رہا ہے 030998098208. تمام تر اسٹوڈنٹس جو نوٹس لینا چاہتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو نوٹس پرچیز کر کے الحمدللہ تیاری کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی پرچیز کر سکتے ہیں. ابھی پارٹ 2 میں بھی کافی دن ہیں اور پارٹ 1 میں بھی ابھی تک 8 دن باقی ہیں. آپ لوگوں کا جو پاکستان اسٹڈیز کا امپورٹنٹ کوسچن ہے, نظریہ پاکستان کے اغراض و مقاصد. نظریہ پاکستان کے اغراض و مقاصد, غرض کیا تھی, مقصد کیا تھا نظریہ پاکستان کا. الفاظ کو میں آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین بھی کر رہا ہوں. نظریہ پاکستان, پاکستان کا جو نظریہ پیش کیا گیا یا پاکستان بننے کے پیچھے مقصد کیا تھا اور کیا غرض تھی جس وجہ سے ہمیں پاکستان الگ وطن کا مطالبہ کرنا پڑا, یہ سوال ہے. ٹاپک کو ذہن میں جب رکھتے ہیں, آپ کے ذہن میں جب سوال صحیح ہوتا ہے تو جواب آپ اس کا لکھ سکتے ہیں. اپنے پاس بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد حضرت مجدد الافسانی کی خدمات. حضرت مجدد الافسانی نے کیا خدمات سر انجام دی اس ریاست میں, اسلامی معاشرے کے قیام میں, اور اس کے بعد پاکستان کے بننے میں کون کون سی ایسی وجوہات تھیں جن کو لنک کیا گیا حضرت مجدد الافسانی کے ساتھ, یہ آپ نے اس میں لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت. نظریہ پاکستان جو پیش کیا گیا تو قائد اعظم نے ارشادات کیا فرمائے, مسلمانوں کے ساتھ خطبے میں کیا ارشادات فرمائے گئے کہ پاکستان ہمیں کیوں چاہیے, کیا وجوہات ہیں. ہندوؤں کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے ہیں, ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے, ہماری آبادی کم ہے, ہمیں سرکاری ملازمتیں نہیں مل رہی, ہمارے بیسک رائٹس ہمیں نہیں مل رہے, ہماری جتنی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی, اسلام کے اوپر مذاق اڑایا جاتا ہے, ہم اپنی عبادت گاہوں میں نہیں جا سکتے. تو کیا تھا, ہمیں پاکستان ایک الگ وطن چاہیے تھا, جس کے متعلق میں نے ویڈیو آلریڈی بنا دی ہوئی ہے, آپ وہاں سے سن سکتے ہیں, لیکچر پورا لے سکتے ہیں اور پیپر میں لکھ سکتے ہیں. علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد کیا تھا, خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے کیا ارشادات فرمائے, یہ آپ لوگوں کا اہم سوال ہے. پاکستان کی ابتدائی مشکلات, پاکستان جب بن گیا 1947 کے بعد کیا ابتدائی مشکلات تھیں. ہمیں اکنامک پرابلم تھیں, ایڈمنسٹریشن کے مسائل تھے, آرمی کے مسائل تھے. آرمی ہماری فوج نہیں تھی ڈیفنس کے لیے, وہ بھی ہمیں بعد میں دی گئی. ٹھیک ہے, پاکستان کے اکانومیکل مسائل اتنے تھے کہ ہمیں اپنی اکانومی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. ایڈمنسٹریشن نہیں تھی, ہم اپنے علاقوں میں ایڈمنسٹریشن کے لیے ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں تھا جو ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کر سکے, یعنی ملازمین کی بہت کمی تھی. اس کے بعد جو بھی لوگ ریفیوجیز تھے جو وہاں سے ہجرت کر کے بھی آئے, ان کے لیے گھروں کے مسائل تھے, ان کو گھر نہیں دیے گئے کیونکہ سکھوں نے کیا کیا تھا, وہاں سے جتنے بھی مسلمان تھے ان کو دھکے دے کے نکال دیا گیا تھا. یہ ساتھ ہمارے جو پنجاب ہے یہاں سے بھی, تو ریفیوجیز کرائسس تھے, یہ بہت سارے مسائل تھے. نہری پانی کا مسئلہ تھا سٹارٹ میں. تو یہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات جو ہیں یہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے. پاکستان بننے کے بعد آفٹر 1947 جو پہلے 2-4 سال تھے ان میں کون کون سے مسائل پاکستان کو فیس کرنے پڑے. استحکام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار. قائد اعظم کا کردار استحکام پاکستان میں کیا تھا, قائد اعظم نے کیا کردار ادا کیا. پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کی گئی کوششیں, پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے کون کون سی کوششیں کی گئی اور کس کس نے کوشش کی اسلام پھیلانے کے لیے اور نفاذ اسلام کے لیے. صنعت کی پسماندگی کی وجہ اور اس کا حل, یہ سوال اتنا خاص امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کو ہم نکال دیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ آئے گا بھی نہیں سوال. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد اور رسول. پاکستان کی خارجہ پالیسی, فورن پالیسی جو ہیں باقی ممالک کے ساتھ, اس کے مقصد کیا ہیں اور اس کا اصول کیا ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات, اس پہ بھی سوال کم آئے گا, یہ ہم نکال دیتے ہیں. اسلامی ممالک کی تنظیم میں پاکستان کا کردار, اس پہ آپ کو لیکچر انشاءاللہ تعالی آج شام کو یا کل مل جائے گا. اسلامی ممالک کی تنظیم میں جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ایک کمیونٹی ہے, ایک تنظیم ہے, اس کے اندر پاکستان اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے. یہ لیکچر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو مل جائے گا کیونکہ یہ بک میں آپ کو کم ملتا ہے. اس کے بعد پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں. پاکستان اور چین کے تعلقات میں ڈیولپمنٹ کے بارے میں, پاکستان کو چین جو ہے وہ آسان اقتصاد پہ لون بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بہت عرصے سے دوستی میں ہے. دوسری چیز, پاکستان میں چائنا جو ہے وہ ڈیولپمنٹل ورک بہت زیادہ کر رہا ہے, جیسا کہ اب آپ دیکھیں تو ٹریڈ روٹس بہت زیادہ بن رہے ہیں. سی پیک پہ چائنا کام کر رہا ہے. کرنٹ سچویشن آپ ایڈ کر سکتے ہیں, موٹر ویز بنائے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ریلوے لائنز بنائی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پہ بہت سارے ایسی ڈیولپمنٹل چیزیں کی جا رہی ہیں جو چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر. تو ان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی اس ہسٹری سے لے کے اب تک آپ نے لکھنے ہیں. مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد اور اسباب. یہ جو مسلم لیگ بنی برصغیر ہند میں,
کیوں بنی, اسباب کیا تھے اور اس کا مقصد کیا تھا, جس پہ میں نے لیکچر آلریڈی ریکارڈ کر دیا ہوا ہے. مسلم لیگ کے قیام کی وجوہات یہ بنی تھی, مسلم لیگ پہلی نمائندہ جماعت ہے جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے. پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھ لیں, پہلی نمائندہ جماعت ہے مسلمانوں کی. وہاں پہ اسباب یہ بنے کہ بہت سارے لوگ جو کانگریس تھی, کانگریس بنی مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے, برے صغیر ہند میں رہنے والے تمام تر لوگوں کے لیے ایک فلاحی جماعت تھی کہ ان کے کام کرے گی. لیکن کانگریس بالکل خالص ہندوؤں کی جماعت بن گئی, ہر جگہ پہ فیور ہندوؤں کو دینے لگ گئی, ہر جگہ پہ مسلمانوں کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا, انگریز ان کے ساتھ لنک ہو گئے. تو مسلمانوں کو ایک اپنی آواز اٹھانے کے لیے کہ ہم اپنی آواز اٹھا سکیں, ہمارے اوپر جو ظلم ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ تک پہنچا سکیں, اس کے لیے مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ ہمیں ایک سیاسی جماعت بنانی پڑے گی, تب ہم اپنی آواز گورنمنٹ تک پہنچا سکیں گے. تو پہلی سیاسی جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ بنی, جو کہ مسلمانوں کی پہلی نمائندہ جماعت ہے. تقسیم بنگال کے اسباب اور تنسیق. تقسیم بنگال کے کیا اسباب تھے, کن وجوہات کی بنا پر بنگال جو ہے وہ تقسیم ہوا؟ بہت بڑا ایریا تھا. ایک تو اس کو سب سے پہلے جو مسائل آتے ہیں ان میں یہ تھا کہ بہت بڑا ایریا تھا, ان کو کنٹرول کرنا مشکل تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو روٹس تھے وہ بہت برے تھے, یہ سب سے پہلے ابتدائی مشکلات میں آتا ہے. پھر بنگلہ دیش اور ہندی کی جو زبان تھی, ان دو زبانوں کا مسئلہ تھا. پھر بنگال میں رہنے والے زیادہ تر عوام مسلمان تھی اور ان پہ ہندوؤں کے بہت زیادہ مظالم تھے. یہ بہت اہم جو وجوہات ہیں جو تقسیم بنگال کی سبب بنی, وہ آپ لوگوں کا جو لیکچر آلریڈی ریکارڈڈ ہے, اس لیکچر میں تفصیل سے پوائنٹس دیے گئے جو آپ لوگ سن سکتے ہیں. پاکستان کی جغرافیائی اہمیت. جغرافیائی اہمیت میں دیکھیں آپ, پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل سگنیفیکینس اور امپورٹنس ہے وہ کیا ہے. پاکستان 4 موسم ہوتے ہیں پاکستان میں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اس کے بعد پاکستان میں پہاڑ ہیں, پاکستان میں چشمے ہیں, پاکستان میں نہر ہے, پاکستان میں دریا گزرتا ہے. اس کے بعد پاکستان کا جو ہمارا جو بن قاسم پورٹ ہے اور کراچی میں جو بندرگاہ ہے, یہ پورٹس کیا, وہاں پہ سب سے پہلی چیز یہ جو سی پیک بنایا جا رہا ہے وہ کیوں بنایا جا رہا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کو ایک نعمت ہے. جو ہمارا وہ سی پورٹ ہے وہ اتنی ڈیپتھ ہے وہاں پہ کہ جو بڑے بڑے جہاز ہیں, جو بڑے بڑے شپس ہیں, وہ وہاں پہ آ کے لنگر اندوز ہو سکتے ہیں, یعنی پہ وہاں پہ آ کے ڈائریکٹ سامان اتارا جا سکتا ہے. ادروائز اتنی زیادہ گہرائی نہیں ہوتی باقی ملکوں کے ساتھ کہ وہ ڈائریکٹ بڑا جہاز, بڑا شپ جو ہے وہ اس کے ساتھ آ کے لگا سکیں اپنی بندرگاہ کے ساتھ. انہیں کیا کرنا پڑتا ہے, جہاز پیچھے روکنے پڑتے ہیں, پھر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سامان جو ہے وہ لفٹ کرنا پڑتا ہے. جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت زیادہ امپورٹنس ہے. تحریک علی گڑھ کی تعلیمی اور سیاسی خدمات. تحریک علی گڑھ میں تعلیمی اور سیاسی خدمات کیا ہے؟ سر سید احمد خان کو لنک کر کے آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے. اس کے بعد ہمارے آئین ہے, اس کی اسلامی دفعات کیا ہیں؟ اسلام کے مطابق کون کون سی چیزیں اس میں ایڈ ہیں؟ 1956, 62 اینڈ 73 جو ہمارے کانسٹیٹیوشنز ہیں, جس پہ 73 والا بھی چل رہا ہے. 135 کا آل انڈیا ایکٹ اور اس کے خدوخال, یہ جواب اس کا سوال ہے. اور 1945 to 46 کے انتخابات اور شاہ ولی اللہ کی خدمات, یہ سوال ہیں آپ لوگوں کے جو 18 سوال بنتے ہیں. یہ سوال آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کر لینے, جو کہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں, اپنی بکس میں سے یاد کر لیں. ان میں سے 4 سوال آپ کے پاس آئیں گے, جس میں سے حضرت مجدد الافسانی, شاہ ولی اللہ اور سر سید احمد خان, یہ 3 موسٹ امپورٹنٹ ہیں. ان تینوں میں سے کوئی ایک آئے گا ضرور انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, شاہ ولی اللہ, سر سید احمد خان اور مجدد الافسانی, ان تینوں میں سے کوئی ایک سوال آئے گا. یہ 3 سوال لازمی کرنے. قائد اعظم اور علامہ اقبال, خطبہ آباد, لاہور ریزولوشن, یہ 4 سوال, ان چاروں میں سے ایک سوال آئے گا لازمی انشاءاللہ تعالی. یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, جن میں سے 2 سوال آپ کے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کو اچھے سے تیار کر لیں. انشاءاللہ تعالی جب پیپر آئے گا دیکھیں گے, اور پیپر آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا. جیسے ہی پیپر آئے گا, انپورٹنٹ کوسچنز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے, جن میں سے 13-14 لیکچرز آلریڈی اپلوڈڈ ہیں, آپ سن سکتے ہیں, لیکچرز لے سکتے ہیں, سیم اسی طرح جا کے پیپر میں لکھ سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کرم کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. خدا حافظ.